بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت فلسرات کی تاریکی میں نور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے اسی شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانے سے محبت رکھنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھا، اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 4 شعبے ہیں، ان میں بلند ترین اور سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی بہترین خوراک وہ ہے جو وہ اپنی محنت سے کما کر کھائے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں انبیاء اور رسول کی سنت میں سے ہیں، حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ مسلمانوں میں کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو۔ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کنہ دور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا غرور و تکبر سے پاک ہے۔ جب کسی کو جماہی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑا پہنا کرو، اس لیے کہ وہ بہت پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے اور خوش ہے تو وہ عورت جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرض دار کو مہلت دے یا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سود کا ایک درہم جان بوجھ کر کھائے اس کا گناہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بدن کو حرام غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔